بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جو 30واں پارہ چل رہا ہے، پیچھے سے سورہ اعلیٰ تک اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آج جس سورت کی ہم تفسیر کریں گے یہ سورت ہے سورہ طارق، مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 17 آیتیں ہیں اس سورت میں۔ میں نے پہلے بھی بات یہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوتی ہے تو اس میں خاص طور پر لوگوں کو یہ دھیان دلایا جاتا ہے کہ بھائی آپ پیدا ہوئے ہیں تو بیکار کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے تو آپ کے ساتھ ایک خاص نظام اللہ نے رکھا ہے اور مرنے کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو اسی طرح کا ٹاپک اس صورت کا بھی۔ اس صورت میں جو بڑی بڑی باتیں کہی گئی اس میں ایک یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بے لگام نہیں چھوڑا ہے کہ جو کچھ چاہے وہ کرتا رہے اور اس کا حساب کتاب نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ تمہاری ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، اور پھر وہ موقع آئے گا تو ہم تمہیں سب گنا دیں گے۔ دوسری بات اس صورت میں یہ بتائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ بالکل یقینی ہے، کوئی ڈھکوسلے کی بات نہیں ہے کہ یوں صرف ہوا میں بات کہی جا رہی ہے، بلکہ قرآن اس بات کو کہتا ہے اور تمہاری جو پیدائش کا طریقہ ہے وہ خود اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، مار کر اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات اس صورت میں خاص طور سے کہی گئی ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے، اور اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہے وہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ دو ٹوک بات ہے، فیصلہ کن بات ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو مانا جائے، جس نے پیدا کیا اس کا کلام ہے اسی کو مانے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کافروں کا حال ایسا نہیں ہے۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے، ہم ترجمہ کر کے جو ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر کوئی نگراں مقرر نہ ہو۔ یہاں تک میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات کو جو ستارے نکلتے ہیں ان دونوں چیزوں کی قسم کھا کر ایک بات کہی۔ بات کیا کہی؟ بات اتنی کہی ہے کہ ہم نے انسان کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے، یعنی اس کی جان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر ہے اور اس کے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں۔ سمجھائے کس طرح؟ سمجھائے اس طرح کہ اتنا بڑا آسمان ہے، سالوں سے بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہے، نہ گرتا ہے نہ پھٹتا ہے، تو ایسا پاسیبل نہیں ہے۔ ایسا سسٹم پورا چل رہا ہے تو اس کا راز یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ فرشتے لگا رکھے ہیں اور وہ اس نظام کو چلاتے ہیں۔ دوسری قسم کھائی تاروں کی کہ یہ تارے دیکھو، ایک وقت آتا ہے اسی وقت چمکتے ہیں، رات کے وقت میں چمکتے ہیں، دن بھر موجود رہتے ہیں لیکن روشنی ان کی زمین تک پہنچنے نہیں پاتی۔ رات کا وقت ہوتا ہے تو اتنا دور کا ڈسٹنس اور فاصلہ طے کر کے تمام چیزوں کو چیر کر اس کی روشنی زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک خاص ٹائم کے ساتھ اس طرح نظام اور سسٹم کا چلنا اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس کو اچھی طرح مینیج کیا جائے۔ لہذا ہم نے آسمان کے ساتھ بھی فرشتے لگا کر رکھے ہیں اور ستاروں کے ساتھ بھی فرشتے لگا کر رکھے ہیں، تو ان کا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ دو بے جان چیزیں ہیں، جب ان کو نظام کی اور فرشتوں کی ضرورت ہے تو انسان تو جاندار ٹھہرا اور اشرف المخلوقات ٹھہرا، تو اس کو ہم بے لگام کیسے چھوڑ دیں گے؟
لہذا انسان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہیں۔ ایک آیت کا یہ مطلب، اور دوسری جگہ قرآن کریم کی آیت سے بھی اس بات کو سپورٹ ملتا ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ انسان کی حفاظت کرنے کے لیے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگا رکھے ہیں۔ کیوں لگا رکھے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ موقع تاک کر بیٹھتے ہیں کہ جب موقع ملے انسان کو ہم کیا کر دیں، تباہ کر دیں، مار ڈالیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتے انسان کے ساتھ نہ لگائے ہوں تو یہ جو شیاطین ہیں وہ انسان کو جینے نہیں دیں گے۔ یہ تعداد میں بھی انسانوں سے زیادہ ہے اور ان کے پاس خاص طاقت بھی ہے، تو یہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ انسان کو کیا کر دیں، برباد کر دیں، ختم کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظتی نظام بنایا، ہر انسان کے آگے ایک فرشتہ رہتا ہے اور ایک فرشتہ پیچھے رہتا ہے۔ آگے اور پیچھے سے کوئی شیطان انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی انسان تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی جانور۔ البتہ ایک بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کی تقدیر میں کوئی نقصان لکھا ہے تو پھر اس وقت وہ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مثلا میں یا آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، ایسی جگہ ہے سنسان جگہ ہے اور ویران جگہ ہے، وہاں سے گزر رہے ہیں، سانپوں کا زیادہ رہنا ہے۔ اگر اللہ نے نہیں چاہا اور آپ گزرے اور اس وقت سانپ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کو نہیں کاٹے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی تقدیر کا حصہ میں بچ گیا، ایسا کہتے ہیں نا بہت سی مرتبہ کہ بھائی بس قسمت اچھی تھی تو بچ گئے ہم لوگ، تو وہ اصل ایسا نظام ہے کہ اللہ حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر تقدیر میں لکھا ہے تو فرشتے حفاظت نہیں کریں گے، وہ راستہ کھول دیتے ہیں اور پھر وہ فرشتے جو ہے وہ جو جانور ہے یا انسان ہے یا یہ کہ شیاطین ہے آدمی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ پوری طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت سی مرتبہ ہم گاڑی جو ہے حد سے زیادہ تیز چلاتے ہیں اور بال بچ جاتا، آدمی کہتا ہے نا میں بال بچ گیا، اتفاق ایسا ہوا کہ میں بچ گیا۔ کوئی اتفاق نہیں ہوتا ہے، پورا نظام ہوتا ہے اللہ کا۔ اللہ ہی بچاتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرتے ہیں، اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، پورا نظام ہٹ کر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور آدمی کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آسمان اور ستاروں کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا رکھے ہیں، فرشتے رکھے ہیں، اسی طرح انسان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے رکھے ہیں۔ یہ کتنے ہوتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں 2 ہی ہوتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ 10 ہوتے ہیں، دن میں 10 الگ اور رات کے 10 الگ۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں 300 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر عضو پر آدمی کے حفاظت کرنے کے لیے فرشتے اللہ نے لگا کر رکھے ہیں۔ بہرحال ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کو اللہ نے پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا، اس کو بہت بڑی ویلیو دی ہے اس کی جان کے لیے بھی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو ویلیو دے اور کان دھرے جب اتنا رسپانس مل رہا ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ ہم آپ کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی لما علیہ حافظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں آپ کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کو لکھ لیتے ہیں۔ کرامن کاتبین ان کو کہتے ہیں۔ دائیں جانب نیکی کا فرشتہ ہوتا ہے، نیکی لکھتا ہے، اور بائیں جانب برائی کرنے والا آدمی برائی کرتا ہے، اس کا عمل لکھ لیا جاتا ہے۔ اس میں جو دائیں جانب والا ہے یہ امیر ہے، ہماری جماعت کی ترتیب میں امیر ہوتا ہے، یہ امیر ہے، اور یہ جو بائیں جانب والا ہے وہ یہ مامور ہے، اور یہ خاص اللہ کی رحمت ہے۔ امیر اور مامور ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب میں اور آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ فرشتہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے، نیکی کرتے ہیں فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب گناہ کرتے ہیں تو اس نے جتنی آزادی کے ساتھ لکھ لیا ہے نا نیکی ثواب، اس طرح بائیں جانب والا فرشتہ لکھتا نہیں ہے، بلکہ پہلے وہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھے گا لکھوں، وہ کہے گا رک جا بھائی، یہ اللہ کا بندہ ہے، توبہ کر لے گا، گناہ سے معافی مانگ لے گا تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، بھی مت لکھو۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب جو قرآن میں فرماتے ہیں نا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور ایمانی والی زندگی، ایمانی تقاضوں والی گزارو، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو عذاب دینے کی۔ تو اللہ کا نظام بھی ایسا ہے، وہ فرشتہ روک دیتا ہے، پھر یہ فرشتہ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ لکھوں، پھر روکتا ہے۔ جب 2-3 مرتبہ اس طرح تکرار ہوتا ہے اور بندہ توبہ نہیں کرتا ہے تب جا کر اس کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تاکید کی گئی ہے اولاً تو آدمی گناہ نہ کرے، لیکن گناہ کر لے تو شیطان تو کیا سجاتا ہے، ایک گناہ کیا تو شیطان کہتا ہے اتنا برا تو ہے، اب دوسرا کرنے میں کیا جاتا ہے، گانا سنا ہے تو اب آنکھوں کا زنا بھی کر لے،
جی گالی بولی ہے تو اب جا کے کسی کے ساتھ غصہ بھی لے لے، شیطان یہ سمجھاتا ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو۔ کیا کر لو؟ گالی بول دی، فوراً ذکر میں مشغول ہو جاؤ، استغفار پڑھ لو۔ غلط جگہ نگاہ پڑ گئی، استغفار پڑھ لے، کلمات لا الہ الا اللہ کی تسبیح آدمی پڑھ لے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ قرآن نے بتایا کہ نیکی جو ہے وہ برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے میل ختم ہو جاتا ہے نا صابن اور بلیچنگ سے، اسی طرح جو ہے آنکھوں سے آنسو بہے، یہ بلیچنگ ہے، یہ سب میل نکال دیتا ہے 2 منٹ میں صاف۔ اسی طرح آدمی کی زبان سے کلمات نکلے خیر کے، یہ بھی آدمی کے گناہ کو صاف کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو حفاظت کرنے والے اعمال اس آیت میں مراد ہے، فرشتے مراد ہے۔ ان کلو نفس لما علیہا حافظ، کے ہر انسان پر ہم نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ سب کا سب لکھا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بول بھی آدمی نہیں بولتا ہے لیکن اس کا بول کیا کر دیا جاتا ہے؟ ابھی ہم جتنا بول رہے ہیں یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ابھی بھی فرشتے ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے سننے کو اور میرے بولنے کو اور ہمارے سننے اور بولنے کی نیت کو، ہر چیز کو وہ لکھ کر ریکارڈ کر کے رکھ رہے ہیں۔ ہے بس اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح، ابھی تو تمہیں دکھتا نہیں ہے، 50 سال پہلے کوئی گناہ کیا تھا آدمی، 50 سال میں بوڑھا ہو گیا تو اس گناہ کو بھول گیا، تو کیا وہ مٹ گیا؟ یا 10 سال پہلے کوئی گناہ کیا تھا یا کوئی نیکی کی تھی اس کو بھول گیا تو کیا وہ مٹ گیا؟ کہہ رہے نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں نا اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ دیکھو ستارے رات کو تو نظر آتے ہیں، دن میں آتے ہیں لیکن دن میں بھی موجود ہوتے ہیں لیکن نظر آتے ہیں نہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، رات کو نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ابھی تمہارے اعمال جو تم بھول گئے ہو اس کا یہ مطلب مت سمجھو کہ یہ ختم ہو گئے، یہ لکھے ہوئے ہیں، جب وقت آئے گا تمہیں دکھا دیں گے، اور وہ وقت قیامت کا دن ہے، اور اس وقت سب راز کھل جائے گا آدمی کے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، ایک ایسا دن جب انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو دنیا میں تو بہت سارے چھپ چھپا کر گناہ کیے تھے، کوئی گناہ چھپا ہوا اللہ کے سامنے نہیں رہے گا۔ یوم تبلی السرائر آگے آ رہا ہے، بھید کی باتوں کی جانچ کی جائے گی، جو چھپا چھپا کر رکھے تھے نا سب باتیں کھل کر آ جائے گی سامنے۔ تو یہ بات ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ جب ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کا اہتمام کیا ہے تو جزا بھی دیں گے، سزا بھی دیں گے۔ تو اب آدمی کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور بے ڈھنگی اور بے فکری زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ میری کیا کہتے ہیں، میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اس طرح کی جی مائی لائف مائی چوائس، کوئی چوائس نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہ آخرت میں ملے گی ہمارے لیے، دنیا میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو اب ایک بات آدمی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے، چونکہ عام کافروں کو سامنے رکھ کر قرآن بات کر رہا ہے نا، ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کیا دیا ہے؟ ایمان دیے، ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے صرف انسان کے دماغ کو سامنے رکھ کر آخرت کی باتیں بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی لاجک سے سمجھنا چاہے، دماغ کا صحیح استعمال کرنا چاہے تو اس کے سامنے بات کھل کر آ جائے۔ اس لیے اب آگے جو ہے انسان کو جو شیطان سمجھاتا ہے کہ مریں گے تو جئیں گے کیسے دوبارہ، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، آگے یہ کہتے ہیں پہلی آیتوں کا پیغام اتنا ہو گیا کہ تم آزاد نہیں ہو، تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس پر سزا اور جزا ہوگی، بدلہ بھی دیا جائے گا اور سزا بھی دی جائے گی۔ اب انسان کو یہ شبہ ہوگا کہ ہم جائیں گے تو دیں گے نہیں، ہم زندہ نہیں ہوئے تو کہاں سے دیں گے؟ تو شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ زندہ ہونا دوبارہ پاسبل نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا کوئی خیال تمہارے دماغ میں آتا ہے تو ہم نے آپ کو جس پروسیس سے پیدا کیا ہے نا، تھوڑا اس پر غور کر لو کہ ہم ایک منی کا نطفہ بناتے ہیں، اس منی کے نطفے سے تمہیں پیدا کرتے ہیں، لیکن اس منی کے نطفے کو کتنے بڑے پروسیس سے تیار کر کے بناتے ہیں۔ دنیا جہاں کی غذا، اس کے ذرے اور اس کے پارٹس جو ہے وہ آپ کے باڈی میں جاتے ہیں، اور پھر اس باڈی سے کئی لمبے پروسیس ہونے کے بعد خون بنتا ہے، اور خون سے کیا بنتی ہے؟ منی بنتی ہے، اور اس کے بعد جا کر انسان بنتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب جس رب نے پانی کے ایک قطرے سے بغیر کسی آئیڈیل اور نمونے کے اتنا بڑا چلتا پھرتا انسان پیدا کر دیا، تو تم خود سوچو کہ ایک کام تم ایک مرتبہ کر لو تو دوبارہ کرنا پاسبل ہے کہ نہیں؟ بلکہ ہم اپنی عقل کے اعتبار سے اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ ایک کام میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے تو میں اس کو مشکل سمجھوں گا، لیکن جس کام کو میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں تو وہ تو میرے لیے آسان ہے نا۔ میں روزانہ تفسیر کرا رہا ہوں تو میرے لیے تفسیر کرانا آسان ہے، لیکن کوئی ایسا کام جو میری لائن سے الگ ہے، میری رات دن کی ڈیلی روٹین سے الگ ہے، تو وہ کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اپنی عقل سے سوچو تھوڑا،
تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اتنے ان گنت انسان ہم نے جو پیدا کر رکھے ہیں، تو ایک مرتبہ تو پیدا کر دیے، ہماری قدرت ظاہر ہو چکی، تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی کہ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ایک کمپنی ایک ماڈل ایک مرتبہ بنا چکی ہے، تو دوسری مرتبہ اس سے اچھا بنا سکتی ہے، لیکن اسے گرا ہوا تو بنائے گی نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا میں منی کے نطفے سے ہم نے انسان بنا دیا، اور بکھرے ہوئے ذرات تھے، انہیں کو ہم نے صحیح یوز کر کے ایک انسان بنا دیا، تو یہ ذرات جب مٹی میں دوبارہ چلے جائیں گے تو ان کو جمع کرنا کہاں مشکل کی بات ہے؟ ہم ایک ساتھ جھٹکے میں کیا کر دیں گے؟ کھڑا کر دیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ایک جھٹ میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا، ایک سما ہوگا آخرت کا۔ اس کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اِن كُلُّ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو تو اب انسان کو دیکھنا چاہیے مما خلق کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگے قرآن بتاتا ہے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، انسان کو پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے، یعنی منی کے نطفے سے، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ بات تو صرف اتنی ہے کہ ہم نے منی کے نطفے سے انسان بنا دیا، یہ بہت بڑی طاقت ہے، کسی کے بس کی بات خدا کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ تھے شیخ سعدی علیہ رحمۃ، بڑی بات کی کہ پانی پر تصویر بنانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ایک رب ہے جو پانی پر کیا کرتا ہے؟ مصوری کرتا ہے، تصویر بناتا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جو سینے اور پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ کہنے کا خاص مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو منی بنتی ہے اس میں پوری باڈی میں سے یہ جو مین حصہ ہے نا، یہ مین کردار ادا کرتا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آدمی کی غذا جب پیٹ میں جاتی ہے، یہ تو ڈاکٹری لائن کی بات ہے، لیکن ہم نے جو جانا ہے وہ بتا رہا کہ وہ پیٹ میں جانے کے بعد معدے میں جائے گی، پھر معدہ جو ہے اس میں سے لکوڈ الگ کرتا ہے اور غذا کو الگ کرتا ہے، لکوڈ گردوں کو دے دیتا ہے کہ بھائی کام کرو، اور پھر پیشاب کے راستے سے وہ مثانے وغیرہ صفائی کر کے پیشاب کو باہر نکال دیتا ہے، اور پھر جو غذا باقی رہتی ہے وہ جاتی ہے آنتوں میں جاتی ہے، پھر آنتیں جو ہے اس میں سے خراب چیز جو ہے ٹوائلٹ کے راستے سے باہر نکال دیتی ہے، اور کچھ جگر کے پاس جاتا ہے، چاول کی شکل کا ایک پیکٹ کہاں جاتا ہے غذا کا؟ جگر کے پاس۔ پھر جگر جو ہے اس میں سے کئی چیزیں بناتا ہے، تو بلغم بناتا ہے، سودا صفرا بناتا ہے، اس میں سے ایک چیز بناتا ہے خون۔ یہ خون پارسل ہوتا ہے ہمارے دل کو یہاں، اور یہ دل جو ہے پھر اس میں سے 3 کیٹیگری کا خون کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے۔ اس میں سب سے ہائی لیول اور اعلیٰ کوالٹی کا جو خون ہوتا ہے وہ منی کے لیے سیو کر دیا جاتا ہے، اور دوسری کیٹیگری کا جو خون ہوتا ہے وہ بلغم جو بیج جاتا ہے تہ کی شکل میں، وہاں جا کر گوشت بن جاتا ہے، اور سب سے تھرڈ کلاس کا جو خون ہوتا ہے وہ ہماری پوری باڈی میں گھومتا ہے، گردش کرتا ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ تھرڈ کلاس کا ہے نا، تو اس میں زہریلے مادے بھی رہتے ہیں، تو وہ جب بھی آتا ہے تو دل اس کو پارسل کرتا ہے پھیپھڑوں کے پاس، اور پھیپھڑے سانس کے ذریعے اس کا زہر باہر نکالتے ہیں، کاربن ڈائی، اور باہر سے اچھی ہوا لے کر اندر پہنچا کر اس کی پمپنگ کراتے ہیں، اور 1 منٹ میں لاکھوں مرتبہ یہ سسٹم چلتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال تو یہ دل جو ہے وہاں سے مین کام ہوتا ہے، تو یہ مین حصہ جو ہے نا یہاں ہمارا، یہ منی کے کردار بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، تو قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اتنا بڑا نظام بنا کر، اتنے پروسیس سے گزار کر اگر انسان بنا دیا ہے ہم نے، تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، عربی گرامر کے اعتبار سے سینہ ٹھوک کر اور ٹیبل بجا کر بات کہی جا رہی ہے۔ جو گرامر ہے وہ تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات دوسرے انداز میں کہ سینہ ٹھوک کر اور کالر اٹھا کر کہتے ہیں نا ہم کہ 1 مرتبہ کر چکا ہوں 10 مرتبہ کر سکتا ہوں، اس انداز میں قرآن کہہ رہا ہے انہ علی رجعہ لقادر، تاکید ہے مولانا، اور پھر لام مزاحلہ ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور انسان کے پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے، کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہم پیدا کریں گے، قرآن کی ایک عادت ہے کہ جب بھی قیامت کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں جو حالت پیش آنے والے ہیں نا، اس میں سے کوئی حالت سنا کر جاتا ہے تاکہ آدمی یوں کامن نہ گزر جائے بلکہ دل پر کچھ لگے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن ہم انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے نا وہ قیامت کا دن ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن بھیدوں کی جانچ کی جائے گی،
یعنی جو چھپی چھپی باتیں ہیں نا، گناہ چھپا کر رکھے آدمی نے، بہت سے غلط عقیدے دل میں چھپا کر رکھے ہیں، بہت سی غلط مانیتہ دل میں چھپا کر، ان سب چیزوں کا حساب لیا جائے گا اس قیامت کے دن۔ اور پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں مجرم پکڑا جاتا ہے تو پیسے سے کام چلاتا ہے، پیسے سے کام نہیں چلتا تو ریچ سے کام چلاتا ہے، بھائی ان کو فون کرو، ان کو فون کرو، ہے ایسی گاڑی چلتے نا، ابھی ایک فون گھماؤں گا اپنے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دنیا کے بڑے لوگوں کیا بول رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فما لہ من قوت ولا ناصر، انسان کا نہ اپنا کوئی زور ہوگا، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، نہ اس کے پاس اپنے آپ کے بچاؤ کی کوئی تدبیر اور طاقت ہوگی، اور نہ کوئی اور ایسا طاقتور ہے جو اس کو اللہ سے بچا لے، کوئی شکل بچاؤ کی، بولو نا بھائی، نہیں۔ اس لیے مسلمان بن کر جینا چاہیے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، کتنی منٹ ہوئی؟ 15 منٹ ہو گئی، نمٹا دیتے ہیں تھوڑی سی، ختم ہو جائے گا۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، قسم ہے بارش بھرے آسمان کی اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی، یقیناً قرآن ایک بے ٹوک ایک دو ٹوک بات ہے، فیصلہ کن بات ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ایک قسم کھائی اللہ نے آسمان کی، اور آسمان کی ایک خاص صفت بیان کی کہ وہ بار بار بارش برساتا ہے۔ کیا برساتا ہے؟ بارش۔ اور زمین کی صفت بیان کی کہ جب اس میں دانے ڈالے جاتے ہیں اور اس پر بارش گرتی ہے تو وہ پودے کے لیے پھلنے پھولنے کی جگہ چھوڑ دیتی، یعنی پڑ جاتی ہے، اور پودا دانہ اندر سے پھوٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اب اللہ یہ قسم کھا کر اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ایک مثال اور ایگزامپل دے رہے ہیں کہ تم کو اور بھی شبہ ہو رہا ہے کہ یار کیسے پیدا ہوں گے، تم انہیں ایسے ہی دیکھ لو جیسے بارش گرتی ہے اور پودا ہوتا ہے تو دانے پڑے رہتے ہیں، وہاں سے کیا پونپلیں کھلتی ہے، پودے باہر آ جاتے ہیں، اور ایک جھاڑ اور ایک درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ جی اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ اسی نظام کو استعمال کریں گے۔ زمین اور آسمان کو جو ہم نے یہ طاقت دی ہے اسی کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ ایک بارش برسائیں گے، اور وہ ایک طرح کا مادہ ایسا برسے گا، قیامت کے دن سے آتا ہے کہ ایک مادہ اس طرح کا برسے گا کہ قبروں سے مردے یوں کھڑے ہو جائیں گے جیسے پودے کیا ہوتے ہیں؟ کھل جاتے ہیں اور پودے اگ جاتے ہیں۔ اس طرح لوگ اگ جائیں گے زمین سے، آنن فانن۔ کیسے؟ آنن فانن، جی۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اورنگزیب کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ یوں دانہ ڈالتا تھا اور یوں کھیتی کھڑی ہو جاتی تھی، کیا بس تو لوگ سمجھتے تھے بہت بڑا جادو ہے، جیسے جادو وادو یہ سب چیزیں، یہ بھی ایک علم کا ایک حصہ ہے ہر چیز۔ اورنگزیب بہت ذہین تھا، اس نے کہا اسی وقت سال میں ایک ہی مرتبہ کرتا تھا، کہا اسی وقت کیوں کرتا ہے؟ تحقیق سے پتہ لگا کہ وہ چونکہ ستارے جانتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ ایک ستارہ گردش کر کے اس وقت اس میں داخل ہوتا ہے، اس وقت اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ زمین کی پاور کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے، تو ایک وقت اسی وقت کرتا تھا۔ تو جب ایسا نظام اسباب کے تحت ہو سکتا ہے تو جس رب نے ان اسباب کو بنایا اس کی طاقت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے، بس یہ ہے کہ ہو جائے۔ پسند میں آ گئی؟ جی۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دو باتیں سمجھے، ایک بات تو یہ کہ آخرت میں پیدا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے پودے زمین سے اگ جاتے اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں ہم زمین سے تمہیں ایسا ہی کھڑا کر دیں گے۔ دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم قرآن سب کو سناتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے قرآن ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جس کے سینے میں جو ہے صحیح صلاحیت موجود ہو اور اس کی فطرت خراب برے ماحول کی وجہ سے خراب نہ ہوئی۔ اگر خراب ہو گئی ہے تو پھر اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جیسے زمین میں کیٹیگری ہے، ایک زمین میں کھیتی ہو سکتی ہے اور ایک زمین میں صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں ہے، اس لیے اس میں کھیتی نہیں ہو سکتی، حالانکہ آسمان کا پانی جو ہے دونوں پر برستا ہے، کھیتی والی زمین پر بھی برستا ہے اور چٹیل میدان پر بھی برستا ہے، لیکن چٹیل میدان میں کھیتی ہوتی نہیں۔ اسی طرح قرآن سب کو سنایا جاتا ہے، فائدہ اسی کو ہوگا جو فکر کرے گا ہدایت پر آنے کی، یہ قرآن کا اصول ہے۔ بار بار قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی کہا تھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، ہمیشہ یاد رکھو یہ جو جمعہ کے بیانات بھی ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اتنے بیان ہوتے ہیں، اتنے پروگرام ہوتے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کبھی حوصلہ کر کے بیٹھتے ہی نہیں ہے کہ ہم سدھریں گے، کبھی یہ حوصلہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی ہدایت کے لیے اس بات کو سنیں۔ جو آدمی اس جذبے سے سنے گا خدا پاک کی قسم وہ کبھی محروم نہیں ہو سکتا، اس کو کبھی نہ کبھی ضرور ہدایت ملے گی۔
اور جو آدمی ہزاروں سال بیٹھا رہے علماء کے پاس لیکن بے فکری ہو، مذاق مستی ہو، تو وہ آدمی کبھی صحیح راستے پر آ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ آسمانی اور شاہی دین ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی چیزیں معمولی مذاق میں چھوٹ جاتی ہے، تو اللہ کا دین بہت غیرت والا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پچھلے راستے سے نکال دیتا ہے، جاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں ایسے لوگ کھڑا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اسلام پر صحابہ کی طرح چل کر دکھاتے ہیں، اس لیے غیرت والا بھی ہے یہ دین۔ بہرحال تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن تو سب کو سناتے ہیں، فائدہ اسی کو ہوگا جو دل پر لینا چاہے اور اندر سے سدھرنا چاہے، ورنہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی قدرت اور خلقت سب کچھ ثابت ہو چکی ہے، اور یہ بات تمہاری عقل کے سامنے آ چکی ہے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ قرآن برحق ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آدمی کیا کریں، قرآن کی باتوں کو مانیں۔ لیکن اب قرآن جو ہے کافروں کی حالت سناتا ہے، اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، کہ یہ لوگ جو ہے چالیں چل رہے ہیں، حضور کو سنا رہے ہیں۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ کہ آپ مکہ میں ان کو قرآن سنا رہے ہیں اور یہ چال چل رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس دین کو کیا کر دیں، ختم، بالکل معاملہ ہی ختم کر دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں اپنی چال چلتا ہوں، میں بھی کیا کرتا ہوں، اپنی چال۔ یہ ہر زمانے میں اللہ کا اصول رہا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، کہ ہر زمانے میں باطل طاقت پوری طاقت لگاتی ہے، پورے پروپیگنڈے کرتی ہے کہ کسی طرح بھی اسلام کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وہ ان کا ایک نظام ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ کہہ رہے ہیں میرا بھی ایک نظام ہے، اور ہمارا نظام ایسا ہے کہ کسی کو ہوا بھی لگتی نہیں ہے، سب الٹا دکھتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور پھر ایسا سپاٹا پڑتا ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، پہیا الٹا ہی چلتا ہے۔ اللہ جب چلاتے ہیں نا تب الٹا چلاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر سیدھا چلائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہماری کوششوں سے ہوا، ہمارے تدبیر اختیار کرنے سے ہوا، ہمارے بیانات کرنے سے ہوا، ہماری جماعتوں سے ہوا، ہماری خانقاہوں سے ہوا۔ لیکن جب بہت بڑے درجے کی کوئی اللہ تعالیٰ تبدیلی لاتے ہیں تو پہیا الٹا چلاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسلام اب مٹ جائے گا۔ تاتاریوں کے زمانے میں ایسا لگا اسلام مٹ جائے گا، بالکل معاملہ ختم ہونے، ایسا عجیب و غریب فتنہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے مورخ جو لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ کاش ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوتے، اتنے برے حالات ہمیں لکھنے پڑیں گے اسلام کے بارے میں۔ لیکن اللہ کا پہیا یوں الٹا گھما اور آنن فانن پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، اسی تاتاری لوگوں کو اللہ نے اسلام دے دیا۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ اپنے اسلام کو ایسے ہی چھوڑتا نہیں ہے۔ مسلمان تو خطرے میں ہو سکتا ہے، اسلام کبھی خطرے میں نہیں ہو سکتا۔ اسلام مسلمان اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس کا معاملہ پھنستا ہے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں اپنی چال چلتا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں کو مہلت دے دیجیے، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑے دن کے لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، یعنی آپ زیادہ فکر مت کیجیے، ان کو چال چلنے دو، ہم اپنی چال چل رہے ہیں، تھوڑے دن میں پتہ لگ جائے گا۔ اور لگا آج دیکھو کوئی ہے ابو جہل کا نام لینے والا، جی کوئی ہے مکہ کے سرداروں کا گن گانے والا، سب کو اللہ نے نمٹا دیا اسی وقت۔ 10 سال کے اندر سب فیصلے اللہ نے دکھا دیے۔ وہی مکہ جہاں سے بالکل بیچارگی کے عالم میں حضور جا رہے تھے اور مکہ سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ تو میرا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ ایسے سخت حالات میں اللہ حضور کو یہ سنا رہے، اس ہجرت کی سفر میں حضور کو کہہ رہے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس نے تم پر قرآن نازل کیا ہے، فرض کیا، وہ ضرور بھی ضرور تمہیں مکہ لوٹائے گا۔ تو اس وقت تو بالکل سچویشن سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ اتنی قسم پرسی کی حالت میں جا رہے ہیں اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم لوٹا کر تمہیں یہیں لائیں گے، اور 10 سال میں دیکھ لیے پوری طاقت کا جو ہے معاملہ بدل دیا۔ تو یہ ایک نظام ہے۔ بہرحال اس صورت کا خاص پیغام یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو لاپرواہی کے ساتھ اور بے ڈنگے پن کے ساتھ نہ گزارے۔ انسان انسان ہے، جانور جانور ہے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جانوروں والی زندگی ہماری نہیں ہونی چاہیے، اور آخرت آ کر رہے گی، اور قرآن برحق کتاب ہے۔ قرآن کی کسی بات کا آدمی کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور باطل کے خلاف اللہ کا نظام چلتا رہتا ہے۔ کبھی کتنے بھی سخت حالات ہو جائے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی طاقت اور قدرت ضرور دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صورت پر عمل کرنے کی توفیق